کل 3 سسپینشن پٹیشنز لگی تھیں. 2 پی ٹی اے کے لیڈرز تھے, چودھری اعجاز صاحب ہیں اور میاں محمود رشید صاحب. ان کی جو ہے وہ پٹیشنز خارج ہو گئیں. یہ جو آج کا سوشل میڈیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر چونکہ قانونی نارمز مضبوط نہیں ہیں تو ہر بندہ جو ہے نا وہ خبر کو بڑی غیر ذمہ داری کے ساتھ دیتا ہے. ہر قانون میں انکوائری کی گنجائش نہیں. کچھ قوانین ہیں جس میں ڈائریکٹلی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے. 7 مہینے کے بعد فلک کی بیل ہوئی ہے اور جو شفیق ہے کو ایکیوزڈ, بالکل اس کی 1 سال 8 ماہ اور کچھ دنوں کے بعد بیل ہوئی. ابھی تک عظمیٰ بخاری صاحبہ انکوائری میں روبرو پیش نہیں ہوئیں, تفتیش میں روبرو پیش نہیں ہوئیں, اور ابھی تک کوئی بھی پروسیکیوشن وٹنس ابھی تک پیش ہی عدالت میں نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور سیاست کے اندر نت نئی ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں, بڑی بڑی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں, اور وہ سیاست جو سیاسی میدان میں ہوا کرتی تھی آج انفارچونیٹلی وہ ساری کی ساری جمہوریت, وہ ساری کی ساری سیاست آج عدالتوں کے اندر قید ہو کر رہ گئی ہے. اور وہ تمام تر سیاسی قائدین جو کل تک اہم ترین عہدوں پہ ہوا کرتے تھے, پالیسی میکرز میں بیٹھا کرتے تھے یا ملک کی جو مسندیں ہیں ان پر بیٹھا کرتے تھے, آج وہ لمبی سزائیں سننے کے بعد جیلوں کے اندر قید ہیں. اور سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے عمران خان صاحب کی ہے, اور جن کے اوپر 100 سے زائد مقدمات ہیں, اور ود دا پیسج آف ٹائم کچھ مقدمات ختم ہو رہے ہیں اور کچھ مزید بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سارے کے سارے سینیریو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ محمد اظہر سہیلیہ صاحب. ان سے بات کریں گے کہ اس ساری کی ساری صورتحال پر ان کا کیا موقف ہے, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم بالکل ٹھیک. سر بتائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست جو پاکستان کے اندر بڑی دلچسپ چیز ہے اور لوگوں کی بڑی دلچسپی ہے اس میں, لیکن ساری کی ساری سیاست جو ہے وہ سیاسی میدانوں کی بجائے, الیکشنوں کی بجائے ہم دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں آ گئی ہے. تو کیا کہتے ہیں اس کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جو ہے جوڑ توڑ, سیاست میں ہلکی پھلکی مخالفت, ڈیموکریسی میں یہ تو ڈیموکریسی کا حسن ہوتی ہے, لیکن اس میں جو پرسنل وکٹمائزیشن ہوتی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے, وہ مناسب نہیں ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے جو آپ کا بیسک فائبر ہوتا ہے پولیٹیکل, وہ افیکٹ ہوتا ہے, آپ کی ڈیموکریٹک ویلیوز افیکٹ ہوتی ہیں. اس میں ریگنگ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, اس کو ہم پری پو ریگنگ بھی کہتے ہیں, کہ جب آپ ورکرز کو, سیاسی لیڈرز کو سنب کرنے کی کوشش کریں گے, ان کے اوپر فالس لیٹیگیشن کریٹ کریں گے, تو اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ نقصان ہی ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنی آزاد مرضی سے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ووٹ کا حق بھی جو ہے نا لوگوں کا سنب کیا جاتا ہے. پھر ہارس ٹریڈنگ, پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے ان کے پاس بیسک مینڈیٹ کیا تھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر افیکٹ ہو جاتی ہیں جب آپ فالس لیٹیگیشن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. پی ٹی آئی پہ جو لیٹیگیشن ہے اس وقت وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس میں پروسیکیوشن جو ہے وہ بیسیکلی وہ اپنا اونس ڈسچارج کرنے میں ناکام ہو گئی. تو اس کے باوجود بھی آپ کل دیکھ لیں, کل 3 سسپینشن پٹیشنز لگی تھیں. افضال عظیم پاک جو ہے اس کی سسپینشن پٹیشن ایڈمٹ ہو گئی ہے, لیکن جو دو پی ٹی اے کے لیڈرز تھے, چودھری اعجاز صاحب ہیں اور میاں محمود رشید صاحب, ان کی جو ہے وہ پٹیشنز خارج ہو گئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسک جو سبسٹینس تھا پروسیکیوشن میں ان کے خلاف وہ انسفیشینٹ تھا. وہ جو وٹنسز تھے, بیسک وٹنسز سازش کے تھے, وہ اپنا کیس پروو ہی نہیں کر سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آ جاتی ہیں, جس سے آپ کی سوشل نارمز بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, آپ کی پولیٹیکل بھی, لیگل نارمز بھی آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اب اس میں جو سزائیں جن کی سسپینڈ ہوئی, ان کو 10 سال سزا ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ اتنا ٹائم انہوں نے جیل میں گزارا بھی ہے, تو اس کا کوئی آئین اور قانون میں الاؤ نہیں ہے کہ جو ان کے اوپر جھوٹا ایلیگیشن تھا یا جو ثابت نہیں ہو سکا, جو جھوٹا ایلیگیشن لگانے والا تھا, کیا اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ دیکھیں بیسیکلی اب 2016 میں ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کا آ گیا ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے, جو ملزم ہے ابھی جس کو سزا نہیں ہوئی, اس کو انوسینٹ سمجھا جائے. اچھا, قانون میں تو گنجائش موجود ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر فالس لیٹیگیشن ہوتی ہے, الٹیمیٹلی پروف ہو جاتی ہے, تو آپ ڈیفیمیشن کا, ڈیمیجز کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں, ڈیمیجز لے سکتے ہیں. لیکن اس کا جو کٹا ہوا وہ قیمتی وقت ہے جوانی کا, بالخصوص اس وقت پولیٹیکل جو سینیریو چل رہا ہے جس میں پی ٹی آئی کے ورکرز ایسے ہیں جو ایج آف میجارٹی بھی جنہوں نے حاصل نہیں کی, ان کے یوتھ کا جو پیریڈ ہے, بے شک ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں, وہ جو فرسٹریشن ہے, ان کی ذہنی صلاحیتیں متاثر ہو رہی ہیں, وہ کس کھاتے میں جائیں گی؟ اس کا کوئی بھی کسی بھی طرح سے اس کے ڈیمیجز یا اس کا کمپنسیشن دنیا کی کوئی بھی قوم نہیں کر سکتی
جس کی یوتھ جو ہے نا اس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہو۔ سر اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ جو پیکا ایکٹ ہے، یعنی ایک جو غلط خبر لگانے کے حوالے سے بنایا گیا تھا، لیکن پاکستان کے اندر جو اس کا مس یوز ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے یا اقتدار ہے وہ اس کو بطور ہتھیار یوز کر رہے ہیں، تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے بطور اسٹوڈنٹ آف لا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خبر ہے نا جی، انفارمیشن ہر چیز کی ہونا یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے، اور اس انفارمیشن کو ذمہ داری کے ساتھ پھیلانا یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری، قانونی ذمہ داری ہے۔ پیکا ایکٹ میں اسپیسیفک پروویژنز موجود ہیں صحافی حضرات کے لیے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے، جتنا بھی وہ لوگ جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، ان کو تحفظ دیا ہوا ہے، اس طرح کانسٹیٹیوشنل کور بھی ہے۔ لیکن اس ذمہ داری کو نبھانا ایک پروفیشنل آدمی کا ہی کام ہو سکتا ہے، اور یہ جو آج کا سوشل میڈیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر چونکہ قانونی نارمز مضبوط نہیں ہیں، تو ہر بندہ جو ہے نا وہ خبر کو بڑی غیر ذمہ داری کے ساتھ دیتا ہے۔ اس کے اوپر قدغن بھی ہے پیکا ایکٹ میں، اور پیکا ایکٹ 2016 ہے، اور 25 میں آ کے تو اس میں بے شمار امینڈمنٹس کی گئی ہیں۔ تو ہر بندہ جو سوشل میڈیا پہ کوئی بھی خبر دیتا ہے یا کوئی بھی حقیقت آشکار کرتا ہے تو اس کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ قانونی طور پہ میرے کیا حقوق ہیں اور میرے کیا فرائض ہیں، اس کو ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سر اس میں ایک اور چیز ہم ایڈ کر دیتے ہیں، چونکہ پیکا ایکٹ کی بات ہو رہی ہے تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو فلک جاوید خان ہیں، ان کا کیس آپ دیکھ رہے ہیں، اب ان بطور وکیل ان چیز کو لے کر چل رہے ہیں، تو عظمیٰ بخاری جو صوبائی وزیر ہیں ان کی طرف سے ایک درخواست دی جاتی ہے، پھر گرفتاری ہو جاتی ہے، 7 ماہ ان کو مسلسل فلک جاوید کو جیل میں رکھا جاتا ہے، اور 7 ماہ کے بعد جو ہے وہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی اور ان کو ضمانت مل جاتی ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو کیا صوبائی وزیر ہونے کا یہ ایج ہے کہ ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا؟ اینڈ سیکنڈلی جو 7 ماہ وہ جیل میں رہی ہیں، خاتون ہیں، ان کے آگے بچے بھی ہیں، فیملی کی رسپانسبلٹی بھی ہے، جو وہ چیزیں ان سے بیسک جو چیزیں لی گئی ہیں یا ان کو قید میں رکھا گیا ہے، کیا اس کا کوئی آئین قانون میں کوئی وہ نہیں ہے گنجائش کہ ان سے پوچھا جائے؟ اچھا، اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے جتنی گریوٹی آف افینس ہوتی ہے نا اتنی ذمہ داری آتی ہے پروسیکیوشن کے اوپر، وہ اپنے کیس کو بڑے محفوظ اور اچھے طریقے سے پٹ کرے۔ اس کیس میں سرپرائزنگلی یہ ہوا تھا کہ جب یہ خبر جو پرپوز کی گئی ہے، جب یہ ویڈیو جو پرپوز کی گئی ہے کہ میرے خلاف ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے، تو اس کے اوپر انکوائری جو ہے نا وہ باضابطہ نہیں ہوئی۔ اس میں جو ملزمان انہوں نے انیشیل سٹیج پہ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے کہا تھا، کچھ لوگوں کو نامینیٹ کیا تھا، تو اس کی پراپرلی سفٹنگ نہیں ہوئی۔ اس ویڈیو کی میں اگر ایک دیکھیں، ہر قانون میں انکوائری کی گنجائش نہیں، کچھ قوانین ہیں جس میں ڈائریکٹلی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ اس میں چونکہ انکوائری کا سکوپ ہے تو انکوائری جو ہے وہ کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین ہونی چاہیے تھی، رول کا کچھ نہ کچھ تعین ہونا چاہیے تھا، فورنزک ہونا ضروری تھا۔ ابھی تک جو بیسک ویڈیو ہے، میں اکثر جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے وہ بیسک ویڈیو جہاں سے جنریٹ ہوئی ہے تو وہ ڈیوائس جو ہے وہ قبضے میں نہیں لی گئی۔ اچھا، سو فار ایز فلک کیس از کنسرنڈ، تو فلک کے کیس میں تو کوئی ریکوری نہیں ہوئی کسی قسم کی، بالکل، یہاں تک کہ کوئی ماس وائے وہ 2-3 لیف ہیں جو انہوں نے سوشل میڈیا سے، وہ بھی یہ نہیں ابھی تک دریافت ہو سکا کہ وہ جو لیف نکالے گئے ہیں وہ کس موبائل سے نکالے گئے، وہ موبائل بھی قبضہ پولیس میں نہیں لیا گیا۔ تو فلک کے خلاف تو کوئی کیس سرے سے بنتا ہی نہیں ہے، جبکہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ڈیوائس جہاں سے وہ چیز جنریٹ ہوتی ہے اس کا فرانزک ہونے کے بعد اس کی باضابطہ انکوائری ہونے کے بعد پھر الزام اسٹیبلش ہو تو پھر کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ گرفتاری کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بے شمار مرتبہ کہا، یہاں تک قتل کے جو کیس ہے اس میں بھی، کہ آپ گرفتاری لازم نہیں ہے، گرفتاری التوا میں رکھی جا سکتی ہے پراپرلی انٹیروگیٹ کرنے کے بعد، جب کوئی کریڈیبل انفارمیشن یا کوئی ثبوت یا کوئی ایویڈنس ملے تو پھر اس کی گرفتاری کر لیں۔ اب اس کیس میں 7 مہینے کے بعد فلک کی بیل ہوئی ہے، اور جو شفیق ہے کو ایکیوزڈ، اس کی 1 سال 8 ماہ اور کچھ دنوں کے بعد بیل ہوئی، جبکہ میکسیمم سینٹنس 5 سال تھی۔ یہاں پر جو ہے 10 سال کی عام طور پہ جو سینٹنسز ہیں وہ پریویٹی کلاز میں فال نہیں کرتی، اور کچھ کورٹس کا تو کہنا ہے کہ ایز اے میٹر آف رائٹ وہ بیل دیں، تو یہ بیل اتنے عرصے کے بعد ہونا، ہائی کورٹ نے واضح طور پہ کہا کہ اتنی تو اگر ٹرائل ہونے کے بعد گناہ گار بھی ہو جائے تو اتنی تو عام طور پہ سینٹنس ہوتی ہے جو وہ کاٹ چکے ہیں، تو یہ والی سچویشن ہوئی ہے۔ یہ سارے کا سارا جو کیس پروسیکیوشن کی طرف سے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی تک عظمیٰ بخاری صاحبہ انکوائری میں روبرو پیش نہیں ہوئی،
تفتیش میں روبرو پیش نہیں ہوئیں، اور ابھی تک کوئی بھی پروسیکیوشن وٹنس ابھی تک پیش ہی عدالت میں نہیں ہوا کہ جو، لیکن اس کے باوجود بھی 1.5 سال کی جو سزا ہے، سزا تو نہیں اس کو ہم کہہ سکتے، انکارسریشن کاٹ کے تو باہر آئے ہیں، آنے والی کل کو اگر وہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں تو وہ کٹی ہوئی سزا جو ہے وہ اس کا کمپنسیشن کون دے گا؟ کیا عظمیٰ بخاری صاحبہ اکیلی دیں گی یا ساری کی ساری پروسیکیوشن ٹیم دے گی؟ جی بالکل ناظرین، آپ نے بات سنی۔ پاکستان کے اندر جس طرح سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے حوالے سے چیزیں ہیں، خاص طور پہ وہ خواتین جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بن رہی ہیں، ان کے ساتھ جس طرح سے جیل میں سلوک کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، یقینی طور پر قابل افسوس تو ہے ہی صحیح، لیکن ساتھ ہی یہ بات میں کہتا چلوں بطور صحافی جو میں نے آبزرویشن کی اور جو چیزیں ہم نے اس میں جو انالیسس کیا اور جو رزلٹ نکالا ہے، ہم نے پاکستان کی ہسٹری کو دیکھا ہے، اس میں اکثر جو ہاتھوں سے گیریں لگائی جاتی ہیں وہ بعد میں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔